السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک آپ دوستوں کے لیے لایا ہوں اور وہ ہے نوز بلائنڈنس۔ نوز بلائنڈنس جو ہے یہ سونگنے کی طاقت ختم ہو جانا، اور دوسری جو ٹاپک ہے وہ ایک ہی خوشبو دو لوگوں کو مختلف فیل کیوں ہوتی ہیں۔ یہ دو ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر آج بات ہوگی۔ دا ایگزیکٹ بایولوجیکل ڈیٹیل behind the mechanism of nose blindness are unknown. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows about the mechanism of nose blindness. صرف اور صرف اللہ کو اس کی معلومات ہے کہ یہ ایگزیکٹ میکینزم کیا ہے اس کی نوز بلائنڈنس کی، سونگنے کی طاقت ختم ہو جانے کی۔ لیکن جو مختلف یونیورسٹیز نے اس کی سرچ کی ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں۔ اس میں سب سے پہلے جب ہم کوئی فریگرنس انہیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے یہ خوشبو کی مالیکیول جو ہیں یہ ریسیپٹرز کی طرف چلی جاتی ہیں۔ نوز میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ جمع ہو جاتی ہیں، وہاں پہ جو نرو سیلز ہوتی ہیں وہ اس کی الیکٹریکل سگنل بنا کر برین کی طرف بھیجتے ہیں یہی مالیکیول کی۔ جب ہم بار بار ایک خوشبو سونگتے ہیں تو وہی مالیکیول جو ہیں یہ بار بار وہاں پہ نرو سیل کی طرف جاتی ہیں، تو وہ دوبارہ پھر اس کی سگنل نہیں بناتی۔ فار ایگزامپل میں نے ایک خوشبو لگائی یہاں پر، تو یہ تقریباً 40 منٹس تک اس کی خوشبو مجھے محسوس ہوگی۔ جب اس کی بار بار سونگنے سے جو ہے یہ نرو سیل جو ہے یہ اس کی الیکٹرک سگنل نہیں بناتے، وہ دماغ کو نہیں بھیجتے، دماغ پھر اس پر کام نہیں کرتی، تو اس وجہ سے یہ خوشبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب یہ جو پروسیس ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کے لیے فائدے ہیں، یہ انسان کی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے لیکن اللہ کی طرف سے یہ انسان کی سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی سیفٹی کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ہی خوشبو مجھے بار بار آئے اور میں اسی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا رہوں، تو فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کمرے میں گیس لیک ہو گیا یا کوئی شارٹ سرکٹ کا مسئلہ ہو گیا یا آگ لگ گئی، اس کی جو اسمیل ہے وہ مجھے پھر محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جب ہم ایک خوشبو بار بار سونگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی اندر جو ریسیپٹرز ہیں، نوز کے اندر جو نرو سیلز ہیں، اس کی وہ طاقت ختم کر دیتی ہیں، وہ پھر وہی خوشبو دوبارہ نہیں سونگ سکتا۔ تو اس لیے پھر باہر کی جب کوئی ایمرجنسی حالت ہوتی ہیں تو وہ پھر ہم سونگتے ہیں اور اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گئی۔ اب اس کی وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ نمبر ایک ہی خوشبو بار بار سونگنا۔ فار ایگزامپل میں نے ایک خوشبو لگائی تو وہ بار بار میں سونگتا ہوں، تو پھر اس سے میری نوز جو ہے وہ بلائنڈ ہو جاتی ہے۔ یعنی خوشبو کی ایک اسپیسیفک خوشبو جب میں بار بار سونگتا ہوں تو اس کی نوز کی جو بلائنڈنس ہے اس سے واقع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری جو ہے تیز یا ناپسند قسم کی خوشبو پر جو ہے زکام یا کوئی ایسی انفیکشن جس سے نرو سیل متاثر ہو جاتی ہیں، اس سے بھی نوز بلائنڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اس کی روک تھام نمبر 1، فار ایگزامپل ہم نے ایک ہی کپڑے پہنے، اس پر ہم نے ایک خوشبو لگائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشبو دوبارہ مجھے محسوس ہو جائے، تو آپ کپڑے نکال دیں، سائڈ پہ رکھ دیں، کل 2 دن بعد 1 دن بعد یہ کپڑے دوبارہ پہن لیں۔ جب آپ اسے دوبارہ پہن لیں گے تو آپ کو اس کی خوشبو پھر دوبارہ آنے شروع ہو جائے گی۔ ہاں، دوسری بات، اگر فار ایگزامپل آپ کے گھر میں خوشبو ہے یا بدبو ہے اور اس سے جو ہے آپ کی نرو سیل جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں، نوز بلائنڈ ہو گئی، اس کی وہ بدبو ہے، گھر کی جو اندر بدبو ہے اس سے، تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ آپ کسی باہر فریش ایئر کی طرف چلے جائیں جہاں پہ تازہ ہوا ہو، تو تازہ ہوا کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کی یہ نوز بلائنڈنس کی جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور تیسری نمبر پر کافی بین سونگنا۔ اگر آپ کافی بین سونگیں گے تو اس سے بھی جو ہے آپ کی کافی حد تک جو ہے آپ کی نوز بلائنڈنس کی یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیمن سونگنا، لیمن بھی بہت پاورفل چیز ہے، اگر آپ اس کو سونگیں گے تو آپ کی یہ جو سینسر ہیں یہ نیوٹرلائز ہو جائے گا۔ اب دوسری ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ ایک ہی خوشبو 2 لوگوں کو مختلف کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ انسان کی نوز میں جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ ہر انسان کی 30% دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی نوز میں 400 ڈیفرنٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔
ایک ریسیپٹر جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو جب میں ایک چیز سونگھتا ہوں تو اس کی خوشبو مجھے روز کی محسوس ہوگی. اگر وہی خوشبو کوئی دوسرا بندہ یہاں پہ وہ سونگھتا ہے تو اس کی خوشبو بالکل ڈیفرنٹ محسوس ہوگی. فار ایگزامپل اس کو وہ سینڈل کی خوشبو وہ کہے گا کہ یار اس میں تو یہ تو سینڈل ہے. میں نے خود بھی یہاں پہ یہ چیک کی ہے. پرسوں ایک لڑکا آیا تھا, میں نے اس کو ڈارک لیدر کی خوشبو جب اس کو دی تو اس نے ڈائریکٹ کہا یہ تو بالکل کریڈ ایونٹس کی طرح خوشبو ہے. تو ہر انسان کی نوز کے ریسیپٹرز 30% ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اور یہ تحقیق ہے ڈاکٹر مین لینڈ جو کہ مالیکیولر بایولوجسٹ ہیں, اس کی یہ تحقیق. اس کے علاوہ جو ہیں جو فرسٹ ٹاپک جو نوز بلائنڈنس کے حوالے سے میں نے بات کی, اس پر ایک ایگزامپل میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. پرسوں یہاں پہ ایک بزرگ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہاں پہ کس اخوانی سے میں عطر لیتا ہوں اور ایک ہی عطر میں اس سے ایک ہی دفعہ لیتا ہوں, دوسری دفعہ وہی عطر میں نہیں لیتا. فار ایگزامپل کریڈ ایونٹس ہیں تو میں اس سے کریڈ ایونٹس ایک ہی دفعہ لیتا ہوں, پھر اس کے بعد کریڈ سیل اور ماؤنٹین واٹر لیتا ہوں, اس کے بعد ڈیوڈ بیکم لیتا ہوں, اس کے بعد بلو ڈی شانیل یعنی کریڈ ایونٹس میں دوبارہ اسی سے نہیں لیتا, کیونکہ وہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں. پہلی دفعہ مجھے اوریجنل چیز دیتا ہے, دوسری دفعہ مجھے وہ 2 نمبر چیز دیتا ہے. میں نے اسے کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا فار ایگزامپل میں ہوں یہاں پہ, میرا بزنس ہے عطر کا, خوشبو کا, میں کوشش کروں گا کہ اپنے کسٹمرز کو سب سے بہترین چیز دوں. میں کیوں دھوکہ دوں گا, کیونکہ اگر میں کسی کو دھوکہ دوں تو وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا یہاں پہ. تو اسی طرح وہ بھی اس طرح ہے, وہ اس طرح نہیں کرتا کہ آپ کو پہلی دفعہ صحیح چیز دیتا ہے اور دوسری دفعہ وہ پھر 2 نمبر چیز دیتا ہے. نہیں, یہ ریسیپٹرز کا مسئلہ ہے, نرو سیلز کا. یہ جب آپ کا بلائنڈز ہو جاتا ہے تو وہی خوشبو آپ کو بار بار پھر دوبارہ محسوس نہیں ہوتی. تو میں نے اس کو بہت صحیح طریقے سے سمجھایا کہ دیکھ صاحب اس طرح نہیں ہے, کس اخوانی سے لیتے ہیں آپ, کراچی سے لیتے ہیں, جہاں سے بھی لیتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے. اگر آپ ایک خوشبو لیتے ہیں پہلی دفعہ پہ جب آپ اسے یوز کریں گے تو وہ اس کی خوشبو آپ کو محسوس ضرور ہوگی, کیونکہ اس کی جو ریسیپٹرز ہے وہ یوز ٹو نہیں ہے اس کے ساتھ, وہ بلائنڈ نہیں ہے. جب وہ بلائنڈ ہو جائیں تو دوبارہ آپ لیں گے, دوبارہ آپ اس کو یوز کریں گے تو لازماً آپ کو محسوس نہیں ہوگی. تو آپ کہیں گے کہ یار میں اس سے ایک دفعہ اس لیے لیتا ہوں کہ دوبارہ وہ مجھے وہی چیز نہیں دیتا, وہ مجھے پھر 2 نمبر چیز دیتا ہے. تو یہی کنسیپٹ لوگوں کا بنا ہوا ہے. یہاں پہ پولو بلو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, میں لوگوں کو دیتا ہوں, لوگوں کو بہت پسند ہے. لیکن ایسے کسٹمر آئے ہیں کہ یہی پولو بلو فار ایگزامپل اسی باٹل میں پہلے اسی باٹل میں پڑی تھی یہی پولو بلو, میں نے صرف یہ کیا کہ یہ ہٹا کر اسی باٹل میں ڈال دیا. تو کسٹمر مجھے کہہ رہے کہ یار یہ وہی نہیں ہے, صرف یہ سب سائیکو گیم ہے. باٹل کی چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز نہیں ہے, صرف باٹل کی چینج ہونے کی وجہ سے. اور اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ جو ہے ریسیپٹرز کا ہے, نوز بلائنڈنس کا ہے. جب نوز بلائنڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو وہی خوشبو محسوس نہیں ہوتی. اس میں اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ خوشبو کی شوق میں بالکل پیک پوائنٹ تک پہنچ گئے ہوتے ہیں, اس پر پھر کسی بھی قسم کی خوشبو اثر نہیں کرتا. مجھے کال آتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ کراچی سے لیے ہیں, سعودیہ سے لیے ہیں, دبئی سے لیے ہیں, مختلف ملکوں سے لیے ہیں, لیکن ہمیں سیٹسفیکشن نہیں مل رہی. آپ ہمیں ایسی خوشبو دے جو ہمیں سیٹسفائی کر لے. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نے کراچی سے, دبئی سے, سعودیہ سے, فرانس سے, مختلف جگہوں سے لی ہیں, وہاں سے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملی, تو ہم آپ کو کیسے سیٹسفائی کریں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیک پوائنٹ تک پہنچ گئے ہوتے ہیں اور اس پر کسی بھی قسم کی خوشبو اثر نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ ایک کسٹمر آیا تھا تقریباً 2-3 ہفتے پہلے, مجھے کہہ رہے ہیں کہ 10 سال ہو گئے کہ میں نے خوشبو لگانا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ میں بھی ایک ایسے پوائنٹ تک پہنچ گیا تھا کہ مجھ پر کوئی بھی قسم کی خوشبو اثر نہیں کرتا تھا. میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ مجھے 2 نمبر چیز دیتے ہیں, کوئی بھی پرفیوم والا صحیح چیز نہیں بیچتا. اصل میں مسئلہ پرفیوم میں نہیں ہوتا, مسئلہ اس بندے میں ہوتا ہے جو پیک پوائنٹ تک پہنچ گیا ہوتا ہے, اس کی ریسیپٹرز بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں, نوز بلائنڈ ہو جاتی ہیں. تو ان جیسے لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ تقریباً 2-3 مہینے, 1 مہینہ وہ مکمل کنارہ کشی اختیار کر لے پرفیوم خوشبو لگانے سے. وہ تھوڑا بہت لگایا کرے لیکن مکمل جو اس کا شوق ہے اس سے مکمل وہ کنارہ کش ہو جائیں. تو اسی میں اس کے یہ حل ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کی جو سسٹم ہے یہ دوبارہ نیوٹرلائز ہو جائے گا. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.
اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.